محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، میرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی یہ دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، میرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. اور زمین پہ ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور، زمین پہ ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور، اسی
مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، اور جہاں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، جہاں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، جہاں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مدینے میں، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن دخلہ كان آمنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ مقامات مقدسہ کا مبارک سلسلہ رمضان المبارک سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا، اور اس کی تقریباً 12 مجلسیں ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کی 13ویں مجلس ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں، اس دنیا میں، وہ مقامات جو بابرکت ہیں، وہ مقامات جو قابل احترام ہیں، اور وہ مقامات جو اپنے اندر ایک نسبت رکھتے ہیں، اہل ایمان کا ان جگہوں کے ساتھ ایک ایمانی، ایک جذباتی رشتہ ہے، اور اللہ پاک کا ایک فطری نظام ہے کہ محبوب کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلی جگہ جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی وہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف ہے، اور اس کو اللہ کے گھر ہونے کی نسبت حاصل ہوئی۔ یہ بیت اللہ شریف کہاں پر واقع ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ کہاں پر ہے؟ وہ مملکت حجاز میں، سعودی عرب کے اندر ہے۔ اس لیے ہم نے مقامات مقدسہ میں جو چند اہم ترین جگہ ہیں ان میں سب سے پہلے بحث جو شروع کی وہ حرمین الشریفین سے متعلق کی۔
پھر حرمین کے اندر بیت اللہ شریف، پھر بیت اللہ شریف کے اندر وہ مختلف جگہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے ایک محبت و عقیدت کا اور احترام کا رشتہ ہے، اور جس کو ایک مسلمان اپنی زندگی میں ضرور دیکھنا چاہتا ہے، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کی اس 13ویں مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حرمین الشریفین میں جو مختلف متفرق جگہ ہیں، ان میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں دار ارقم۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ ارقم ایک صحابی کا نام ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا جو گھر ہے وہ چونکہ بالکل بیت اللہ شریف کے اندر مقام صفا پر ہے، اور اس گھر کی ایک بڑی اہم نسبت ہے، تو اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ مسجد حرام کے بعض خاص ابواب۔ ابواب سمجھتے ہیں دوستو کس کو کہتے ہیں؟ دروازے۔ دروازے کو عربی میں باب کہتے ہیں، اور باب کی جمع آتی ہے ابواب۔ تو حرم شریف کی، حرم مکی کی ہر چیز قابل احترام ہے، پھر بعض دروازے اس میں ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک خاص نسبت، تعلق اور تاریخ وابستہ ہے۔ چونکہ ہر مسلمان کی زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو تو ایک موقع تو زندگی میں ایسا ضرور ملے کہ میں حرمین کی حاضری دوں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر ایک ایمانی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا مجھے پتہ چلے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا گھر کہاں تھا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کس راستے سے حرم آتے تھے، جاتے تھے، اور حجر اسود کہاں پر تھا، کہاں سے لایا گیا، اس ساری چیزیں ہیں دوستو۔ تو مقصد یہاں بیٹھنے کا یہ کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ بھئی حرم کے دروازوں کے تذکرے سے کیا ہوگا، یہ تو وہاں چل کے پتہ چلتا ہے۔ پھر انسان ایک ایک چیز کو ڈھونڈتا ہے، اس لیے مجلسیں بڑی قیمتی ہے دوستو، اور بڑی محنت کے ساتھ اس پر کام ہوا ہے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں یہ دو باتیں آ رہی ہے، ایک دار ارقم سے متعلق اور ایک بعض حرم مکی کے خاص دروازے۔ جی حجاز مقدس کے اندر جو خاص خاص جگہیں ہیں اور ایک مسلمان کو جن سے واقفیت ہونی چاہیے، وہ تقریباً یہ 9 جگہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ترتیب سے بات کریں گے۔ اس وقت جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے مکہ مکرمہ کا، اس پہ ہماری بات چل رہی ہے۔ جی پھر مکہ مکرمہ کے اندر یہ کل 10 باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ بیت اللہ یعنی خود خانہ کعبہ سے متعلق اس پر تفصیلی بات ہم شروع کی مجلس میں کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مسجد حرام کی متفرق جگہ ہیں جس پر ابھی ہماری بات چل رہی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ آج 2 پر بات ہوگی، دار ارقم پر اور مسجد حرام کے بعض دروازوں پر۔ اس پر ہمارا یہ عنوان، یہ ٹاپک بھی آج ختم ہو جائے گا۔ اگلی مجلس میں ہم تیسرے پوائنٹ پہ چلے جائیں گے، مساجد خاصہ پر۔ اب مسجد حرام کی متفرق جگہ، خاص خاص جگہ کون سی ہے؟ یہ سب جگہ ہیں دوستو، ان میں سے 12 پہ ہم بات کر چکے ہیں، حجر اسود پہ، ملتزم پہ، باب الکعبہ پہ، مفتاح الکعبہ پہ، مصلی جبرائیل پہ، حتیم پہ، میزاب رحمت پہ، رکن یمانی پہ، مقام ابراہیم پہ، پھر بئر زمزم پہ، پھر بیت ام ہانی جہاں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا، اور پھر صفا اور مروہ، ان پہ بات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ نمبر 13 ہے دار ارقم۔ دار ارقم میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ارقم یہ نام ہے ایک صحابی کا، اور یہ ایک نوجوان صحابی ہے جو کم عمری کے اندر ایمان لے آئے۔ تعلیم دیں، درس و تدریس ہو، سیکھنا سکھانا، کوئی جگہ تو چاہیے۔
اب اتنے مشکل حالات کے مشرکین سونگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی اس پیغمبر کے قریب تو نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ اب یہاں دوستوں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہر طرف ایک جس کو کہا جاتا ہے نا ایک جاسوسی ہو رہی ہو، آپ کی سرچنگ ہو رہی ہو، آپ کو دیکھا جا رہا ہو، آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہو، اور ایسے میں کوئی بندہ تیار ہو جائے اور آپ سے کہے کہ آئے جی میرا گھر حاضر ہے، تو کتنے خطرے کی بات ہے۔ اچھا پھر وہ گھر کسی خفیہ جگہ پر نہیں، چھپی ہوئی جگہ پر نہیں، بلکہ یہ گھر بالکل کہاں پر تھا؟ حرم مکی کے اندر ہے۔ انہوں نے اپنا گھر پیش کیا اور بالکل نوجوان ہے، حضرت ارقم ابن ابی ارقم ابن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ ان کے گھر کے اندر ترتیب یہ بنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے آئے تو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے لا لا کر گھر کے اندر لے آؤ، پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ اب چونکہ یہ جگہ جیسے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی کہ جب بندہ طواف کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے جاتا ہے، اس صفا پر بالکل ان کا گھر تھا، تو زیادہ توجہ اس طرف اس لیے نہیں جا رہی کہ انسان جب پہلے ڈھونڈتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مخالف کسی دور جگہ پہ چھپا ہوا ہو۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور تدبر سے کیا کیا کہ بالکل مقام صفا پر ان کے گھر کو چن لیا جس کی طرف توجہ نہیں جا رہی۔ تو تین باتیں دوستو سمجھیں گے، ایک دار ارقم کی خصوصیت اور اہمیت کیا ہے، دوسرا اس کا محل وقوع یہ کہاں پر تھا، تیسرا موجودہ وقت میں اس کی جگہ کیا ہے۔ دیکھیں موجودہ وقت میں یہ اصل بات ہے، جب بندہ وہاں جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ وہ جگہ دیکھوں، لیکن 1400 سال کا تغیر ہے دوستو، تبدیلی ہے، ہر چیز 20 دفعہ تعمیر ہوئی، توسیع ہوئی، تجدید ہوئی، اس میں فرق آیا ہے، لیکن اس امت کے بعض باذوق لوگوں نے ان جگہوں کو یاد رکھا، ان کی حفاظت کی۔ جی اس دار ارقم کی خصوصیت اور اہمیت کیا ہے؟ اس مکان کی سب سے بڑی اور اہم خصوصیت اور انفرادیت یہ تھی کہ یہ دعوت اسلام کا پہلا مرکز بنا، اور اس گھر میں پوشیدہ انداز سے، پوشیدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خفیہ، چھپ کر، پوشیدہ انداز سے اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام شروع ہوا۔ چونکہ مشرکین کے غلبے اور سختیوں کی وجہ سے نہ تو اعلانیہ یعنی کھل کر دین کی دعوت دی جا سکتی تھی، نہ نماز قائم ہو سکتی تھی، چنانچہ یہی مکان ان تمام امور دین کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمان یہیں پر جمع ہوتے، دار ارقم ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے نا حضرت عمر کا، کہ آئے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن خود آپ کے غلام بن کر واپس چلے گئے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس گھر کے اندر ہی یہ معاملہ اور یہ واقعہ پیش آیا تھا دوستو، تو اس لیے اس گھر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے۔ جی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ باب ارقم ہے، صفا اور مروہ کی جو پٹی ہے وہاں باہر سے اگر آپ داخل ہوں گے تو یہ اوپر لکھا ہوا ہے باب ارقم۔ بعض چیزیں دوستو تھوڑی سی ڈھونڈنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس کو۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا گولڈن کلر میں، اس پہ ریڈ کلر کا وہ چلائیں تو تاکہ اندازہ ہو، یہ باب ارقم لکھا ہوا ہے دوستو، سمجھ گئے؟ یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں سے آپ داخل ہوں گے تو اندر جا کے آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی جہاں پہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ جی آگے موجودہ وقت میں چونکہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہے دوستو، پھر سب سے بڑھ کر جو بات ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں ہمیشہ،
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجلس میں، آپ نے کتاب میں، آپ نے علماء کے بیان میں کوئی بات سن لی، اور ہم اسی ذہنیت کو لے کر وہاں جاتے ہیں کہ چلو بھئی یہ تو بہت آسان ہے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہمیں دکھایا گیا تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا باب ارقم، اور وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اس لیے یاد رکھیں کہ وہاں کے جو گورنمنٹ ہے، جو انتظامیہ ہے، ان کا ایک سخت مزاج ہے. جہاں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی سرچنگ ہو رہی ہے یا یہ چیزیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کی تلاش میں ہیں، ان کی تصویریں لے رہے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح بیزار سے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ان نشانیوں کو، ان علامات کو، ان آثار کو وہ وہاں سے مٹا دیتے ہیں. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ بھی ممکن ہے، بعض دفعہ انسان جاتا ہے، آپ اگلے مہینے جائیں گے وہ جگہ نہیں ہوگی، غائب ہوگی. آپ 1 مہینے 2 مہینے بعد جائیں گے، وہ تحریر انہوں نے وہاں سے بالکل مٹا دی ہوگی، وہاں سے ختم کر دی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو تھا وہ اس جگہ پر تھا. موجودہ وقت کے اندر اگر آپ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں سے واپسی پر دوستو ایک راستہ پڑتا ہے جس کا نام ہے باب السلام. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ باب السلام اس کا نام ہے دوستو. اس باب السلام کے راستے سے آپ داخل ہو جائیں دوبارہ حرم کے اندر. اور سے سنیے گا دوستو، اس باب السلام کے راستے سے آپ دوبارہ حرم کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر سیدھا چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. چلتے چلتے خود آپ کے سامنے ایک جگہ آئے گی جو صفا پہاڑی کی گویا آپ سمجھے کہ ایک جڑ ہے. کون سی پہاڑی کی؟ صفا. 2 پہاڑیاں، ایک طرف صفا ہے، اس کے مقابل مروہ ہے. صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ سعی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو صفا پہاڑی کی جڑ ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. اور اب اگر آپ اس جگہ جائیں گے تو آپ کو وہ جگہ نظر آئے. یہ دیکھیں دوستو، یہ جو آپ کو سامنے کی دیوار نظر آ رہی ہے نا، بالکل یہ دیوار، یہ جو دیوار ہے سامنے کی، بالکل یہ بلیک کلر اور اس سے اوپر کا جو حصہ ہے نا، دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ بالکل عینی ہی اسی جگہ پہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور اس کے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفا پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا کچھ حصہ. سمجھ گئے؟ تو نیچے کے راستے سے آپ جائیں گے تو آپ کو یہ جگہ بالکل سہولت کے ساتھ مل جائے گی، صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی. جی، اس کا محل وقوع یعنی یہ کہاں پر تھا؟ جی، دار ارقم صفا کے مقام سے تقریباً 35 یا 40 میٹر، یہ میٹر لکھا ہے، کلومیٹر نہیں، میٹر کے فاصلے پر واقع تھا. 171 ہجری میں 171 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ تھی جن کا نام تھا خیزران، یہ حج کے لیے آئی. تو دار ارقم جو گھر تھا یہ کسی نہ کسی حالت میں موجود تھا اس وقت تک، گھر کی شکل میں. ان کی والدہ خیزران نے دار ارقم کو خرید لیا اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی. بعد میں مختلف امراء اور حکمران اس مسجد میں تعمیر و تجدید کرتے رہے. جیسے ہوتا ہے نیک لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، مسجد تو بنی ہوئی ہے لیکن اس میں تعمیر ہو رہی ہے، تجدید ہو رہی ہے. 1375 ہجری میں جب سعودی حکومت نے حرم مکی کی توسیع کا منصوبہ بنایا، توسیع کے معنی اس کو بڑا کرنے کا، تو یہ جگہ اور مسجد اس توسیع کے اندر آ گئی اور ایک جگہ بنا دی گئی جس کے دروازے پر دار ارقم لکھا گیا. 1973 1973 تک یہ جگہ اور یہ تحریر دونوں موجود تھی. جی، موجودہ وقت میں اس کی جگہ کیا ہے تقریباً آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. اس وقت صفا کی پہاڑی جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے اس کے قریب ہی یہ جگہ ہے. مسعی کا جو حصہ، مسعی کہتے ہیں سعی کرنے کی جگہ کو، مسعی کا جو حصہ تہہ خانے میں ہے اور صفا کے قریب اس کی علامت پلاٹ لیا. جو بھی چیز ہو حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے دروازے کو مضبوط کریں گے.
تو فطری چیزیں، دروازے قائم کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اختتام تک حرم مکی کے مستقل کوئی دروازے نہیں تھے۔ دروازوں کی ایک شکل ضرور تھی لیکن مستقل نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں توسیع کے وقت مختلف دروازے قائم کیے، اور خلیفہ ابو جعفر کے دور میں باقاعدہ دروازوں کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا، دروازوں کے نام رکھے گئے، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ جی، بعض خاص مسجد حرام کے دروازوں کی تعداد کیا ہے، کتنی تھی، پھر کتنی بنی، اب کتنی ہے؟ جی جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اوپر سے کہ مسجد حرام کے مختلف دروازے ہیں، اور یاد رکھیں دروازوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کو مینار بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ دو مینار جو بنتے ہیں یہ دروازے کے اوپر بنائے جاتے ہیں، بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو جو بڑے بڑے دروازے ہیں اس کے اوپر مینار بنا دیے گئے۔ جی، اب تعداد کتنی ہے اس بارے میں اقوال بہت زیادہ ہے، آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے دوستو۔ نمبر 1، خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کے دور میں سب سے پہلے باقاعدہ منظم کام ہوا دروازوں کے بنانے کا، تو کل 7 دروازے بنائے گئے۔ کتنے دروازے؟ 7 دروازے بنے، اور ان کے نام رکھے گئے: باب بنی جمح، باب بنو سہم، دار العجلہ، دار العجلہ یعنی اس نام کے 2 دروازے۔ نمبر 5 باب الندوہ، نمبر 6 دار الحجیر، اور نمبر 7 دار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابی۔ جی، نمبر 2، اس کے بعد ایک خلیفہ بنو عباس کے آئے، خلیفہ مہدی عباسی، ان کے دور میں 4 دروازے مزید بنائے گئے۔ پہلے سے کتنے تھے دوستو؟ 7، 7 میں 4 ایڈ کریں تو 4 دروازے مزید بنے۔ نمبر 1 باب داری ابی شیبہ، نمبر 2 باب دار القواریر، نمبر 3 باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 باب العباس۔ جی، تیسرے نمبر پہ علامہ ازرقی جو بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سن 3 ہجری میں نے ان دروازوں کو گنا، 3 ہجری میں، تو مجھے حرم مکی کے دروازوں کی تعداد کتنی ملی؟ 23 ملی۔ علامہ شمس الدین یشاری رحمۃ اللہ علیہ نے 19ویں صدی کے آغاز میں لکھا کہ میں نے جب تعداد گنی تو وہ کتنی ہو گئی تھی؟ 19۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ سے کچھ کم کر دیے گئے۔ مورخ معروف علامہ شیخ رفعت پاشا نے 25 تعداد لکھی۔ نمبر 6 آل سعود کی آمد کے بعد، آپ کو یہ معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ اس وقت مملکت حجاز پر جو حکمران ہیں ان کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم سعودی عرب کہتے ہیں نا، یہ اسی نسبت سے، یہ حکمران ہے آل سعود، ابھی بھی ان کی حکومت چل رہی ہے وہاں پر۔ تو آل سعود کی آمد کے بعد اب تقریباً دروازوں کی تعداد چھوٹے بڑے ملا کر 59 بن جاتی ہے، 59 بن جاتی ہے۔ اور اس وقت جو بالکل تازہ ترین توسیع ہوئی ہے، توسیع جدید جو آخری مراحل میں ہے، تو اس میں یہ تعداد مزید بڑھا دی گئی، اور اس توسیع کے اختتام پر ہی سامنے آ سکے گا کہ اب مزید کل ملا کر بڑے چھوٹے دروازوں کی تعداد کتنی بن چکی۔ جی جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ اوپر سے یہ حرم کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے تو بہت سارے چاروں طرف ہیں، لیکن یہ وہ بڑے دروازے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، باب عبدالعزیز، باب فہد، باب صفا، باب عمرہ، باب الفتح، باب السلام، یہ بڑے اور معروف دروازے ہیں دوستو۔ جی، بعض خاص دروازے اور ان کی نسبت۔ جی، اب بہت غور کریں گے دوستو، ایک بہت خاص دروازہ ہے
حرم مکی میں مسجد حرام میں جس کا نام ہے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس دروازے کی کیا خصوصیت ہے؟ ابھی بات آئی. ایک ہے باب العباس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جس دروازے کی نسبت ہے باب النبی، جی اسی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر آتے جاتے تھے، جو آپ کا پہلا گھر بنا نکاح کے بعد. اور سب سے زیادہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اس گھر میں وقت گزارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اور یہ جو گھر تھا، یہ جو دروازہ ہے، یہ صفا کی جانب پڑتا ہے. کس کی جانب؟ صفا کی جانب. جی یہ دیکھیں گے دوستو، یہ دروازہ ہے جس کے اوپر بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے بوابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی عموماً یہ دروازہ بھی بند رہتا ہے. جی دوسرا معروف دروازہ ہے باب العباس. یہ بھی بالکل صفا مروہ کے بیچ میں یہ دروازہ پڑتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا خاندان ہے، آپ کے خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ بنو ہاشم. کیا کہتے ہیں؟ بنو ہاشم کی جو آبادی اور محلہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہ علاقہ ہے سوق اللیل. کون سا علاقہ ہے؟ سوق اللیل ہے. وہ اب ختم ہو چکا ہے، ڈیمالش ہو چکا ہے پورا. لیکن چونکہ وہ جو سوق اللیل کا علاقہ تھا جس میں بنو ہاشم کے گھر تھے، یہ صفا مروہ سے گزر کے پڑتا تھا، تو سب نے یہیں سے اپنے لیے راستے بنائے. یہ دروازہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے سمت تھا. مروہ کی طرف جاتے ہوئے میلین اخضرین کے قریب واقع ہے. میلین اخضرین سمجھتے ہیں دوستو؟ صفا مروہ کرتے ہوئے درمیان میں تھوڑا سا حصہ آتا ہے جس میں مردوں کو دوڑ کے جانا پڑتا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ جو درمیان میں دوڑنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، دو سبز رنگ کے ستون. یہ باب العباس اسی طرف پڑتا ہے. جی یہ ہے دوستو باب العباس. یہ مروہ سے باہر کا حصہ ہے. اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لوگ سعی کے عمل کے اندر مصروف ہیں. جی یہ بوابۃ العباس، العباس گیٹ لکھا ہوا ہے بالکل واضح طور پہ. جی تیسرا اہم دروازہ ہے جس کے دو نام ہیں، باب علی بھی ہے اور باب بنی ہاشم بھی ہے، کہ یہ پورا قبیلہ زیادہ تر اس راستے کو استعمال کرتا تھا. جی یہ بھی باب العباس کے بالکل قریب ہے، اور اسی سے عموماً بنو ہاشم کے لوگ گزر کر اپنے مکانات سوق اللیل کی طرف جاتے تھے، اپنے محلے کی طرف. جی یہ ہے دوستو باب علی، اور اسی کو باب بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے پھر ایک بات عرض کر دوں کہ تقریباً یہ دروازے جو ہے اس وقت جتنوں کے نام آ رہے ہیں، تقریباً زیادہ تر آمد و رفت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ رش کے موقع پر. جی چوتھا اہم دروازہ ہے باب ام ہانی. یہ صحابیہ ہے رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ پیچھے آیا اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہے کہ جن کے گھر آپ علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور یہیں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو معراج کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے. وہ تذکرہ ہم کر چکے ہیں. تو باب ام ہانی، یہ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا مکان اسی جگہ تھا جو موجودہ باب العمرہ کے قریب ہے. اس وقت مسجد حرام کا ایک بڑا دروازہ ہے باب العمرہ، اس کے پاس باب ام ہانی تھا، اب نہیں ہے. اسی مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا. جی یہ تو دوستوں وہ جگہ ہے جس کی پیچھے ہم مکمل تعارف کر. یہ ستون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جس پر ایک سلور کلر کا حلقہ لگا ہوا ہے، اس طرف براؤن پر آئے. یہ بعینی ہی دوستوں وہ جگہ ہے جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اسی جگہ سے آپ کو معراج پہ روانہ کیا گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ، یہ ابھی بھی موجود ہے. آپ طواف کرتے ہوئے یہ جگہ نظر آتی ہے. تو اس کے قریب دروازہ تھا باب ام ہانی جو اس وقت باب العمرہ کے قریب ہے. جی یہ باب العمرہ گیٹ ہے اور اس کے پاس یہ قریب میں تھا. جی
پانچواں اہم دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں باب الندوہ. ندوہ کہا جاتا ہے کس کو؟ جہاں انسان بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتا ہے نا، میٹنگ روم، میٹنگ ہال، یہ دار الندوہ کی جانب ہے. دار الندوہ وہ مقام تھا جہاں بیٹھ کر مشرکین مکہ اپنے مشورے کرتے تھے. ان کے جو الٹے سیدھے مشورے اور باتیں ہوتی تھی نا، وہ اسی جگہ ہوتی تھی. گویا یہ ان کا ایک میٹنگ ہال تھا. تو اس جگہ ایک دروازہ تھا جس کا نام تھا باب الندوہ. لوگ مکہ کے وہ اسی دروازے کو استعمال کرتے تھے. اس کا ابتدائی نام باب بنی سہم تھا. تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ کر آنے والے. یاد رکھیں مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے، مسجد عائشہ کے نام سے، جہاں سے لوگ جا کے دوسرے تیسرے چوتھے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. اسی مسجد عائشہ کا اصل نام ہے تنعیم. سمجھ گئے دوستو؟ تو تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ کر آنے والے اسی راستے کو استعمال کرنے لگے تو یہ باب العمرہ مشہور ہو گیا. جی جی یہ دوستو باب العمرہ آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے، یہ باب العمرہ ہے. جی اور یہ اندر سے باب العمرہ کا. جی تیسری بات، اس وقت یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس وقت حرم مکی کے مشہور و معروف دروازے کون کون سے؟ بہت سارے احباب جاتے ہیں، ابھی حج کا موسم ہے، جا رہے ہیں. اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. آنے جانے والوں سے آپ سنیں گے، کوئی کہے گا میں باب ملک فہد کے قریب رہتا تھا، کوئی کہے گا باب ملک عبدالعزیز کے قریب. یہ اس وقت کے 5 بڑے معروف دروازے ہیں دوستوں. اور باب الملک عبدالعزیز یہ بڑا گیٹ بھی ہے اور بڑا مشہور بھی ہے. اور اس وقت چونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اندر خانہ کعبہ تک جانے کے لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ آدمی حالت احرام میں ہو، وہی بندہ نیچے اتر سکتا ہے جو عمرے کے لیے جا رہا ہو. باقی حضرات اوپر سے اپنے معمولات پورے کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو آمد و رفت کا راستہ ہے وہ زیادہ تر باب الملک عبدالعزیز سے ہوتا ہے. یہ نیچے اس کے ساتھ باب الملک فہد ہے. تیسرے نمبر پہ باب الفتح، وہ دروازہ جو فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یہاں سے داخل ہوئے. باب العمرہ مشہور ہے جس کا ابھی بھی تذکرہ ہوا. اور سب سے آخر میں جو سعودی فرما رواں موجودہ جو شاہ سلمان جو اس وقت وہاں کے حکمران ہیں، ان سے جو پچھلے تھے وہ شاہ عبداللہ تھے. انہوں نے حرم کی توسیع کی اور اپنے نام کا دروازہ بنایا جس کا نام رکھا گیا باب الملک عبداللہ کے نام سے. یہ اس وقت کے 5 بڑے معروف دروازے ہیں دوست. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل یہ باب عمرہ ہے، اس کے ساتھ ادھر باب فہد ہے، باب عبدالعزیز، باب الفتح، باب صفا. یہ بڑے بڑے معروف دروازے ہیں دوستوں. پاکستان سے جانے والے، کراچی سے جانے والے احباب انہی دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے کی طرف رہائش رکھتے ہیں اور انہی دروازوں سے آمد و رفت ہوتی ہے. تو تعارف کے لیے ان دروازوں کے نام انسان یاد رکھتا ہے. جی یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حرم کے دروازوں کے مناظر ہے. چاروں طرف مکہ مکرمہ کا شہر ہے اور قریب میں تو خیر بہرحال یہ ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اب جو جدید توسیع اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ تو بہرحال بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ کہاں تک یہ سوچ رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. جی یہ دوستو ہماری آج کی مجلس تھی جس میں یہ موضوع ہمارا ختم ہوا کہ مسجد حرام کے اندر کی متفرق جگہ. مجلس نمبر 14 جو انشاءاللہ ہماری آئندہ کی مجلس ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ مکہ مکرمہ کی مساجد خاصہ. شہر مکہ کے اندر بعض ایسی مسجدیں ہیں جن کو بڑی خصوصیت حاصل ہے، اور آپ جب اس کو دیکھیں گے تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسجدیں کون کون سی ہے، جس کی حضور علیہ السلام سے کیا نسبت ہے. مسجد الجن ہے اور مسجد الحجرہ ہے اور بہت ساری مساجد ہیں اس نام سے. تو انشاءاللہ وہ ہماری آئندہ کی مجلس کا اہم موضوع ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی اللہ پاک ختم فرمائے. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو اللہ پاک ہر قسم کے دشمن سے، ان کے برے ارادوں سے، بری تدبیروں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. جو بری سوچ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے